اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک نیکی والا تھا، تو ایک نیکی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قبول کر لی، اسے جنت عطا کر دی۔ کیوں؟ اس میں بھی طلب تھی کس چیز کی؟ لوگوں سے بھلائی کرنے کی، لوگوں کو خوشیاں دینے کی۔ میدان محشر ہے، حشر کا میدان، اور آپ کو پتا کوئی نیکی نہیں دینے والا۔ آج کر لو جو کرنی ہے، یقین جانو آج موقع ہے، آج موقع ہے، تم نیکی کر لو جتنی۔ آقا نے فرمایا کہ لا تحقرن شیئا من المعروف، اور بھائی کسی نیکی کو بھی حقیر مت جانو۔ کسی میدان محشر ہے، ایک شخص ہے، اعمال تولے جاتے ہیں، نیکیوں کا پلڑا نا ایک پوائنٹ، یعنی ایک نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ اب کون دے ایک نیکی قیامت کے اندر؟ بھائی قیامت کے اندر کون ایک نیکی دے؟ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے عزیزوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس، ناکام ہو جاتا ہے، کوئی بھی نیکی اس کو دیتا نہیں ہے۔ میدان معاشر ہے، کوئی عام بات تو نہیں ہے نا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، حساب و کتاب دینا کسی کی پاور ہے؟ کوئی دے سکتا ہے حساب و کتاب؟ تو بھائی اس کے فضل پہ ہے۔ کون دیکھنے کی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، نیکی تلاش کر رہا ہے، کوئی نیکی نہیں دے رہا، رشتہ داروں سے ناکام، بہن بھائیوں سے ناکام، دوستوں سے، عزیزوں سے ناکام ہو کے ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے، تو ایک بندہ ملتا ہے جس کی ایک ہی نیکی ہوتی ہے، اس کے پاس نیکی ایک ہوتی ہے۔ بندہ وہ ملتا ہے جس کے پاس نیکی ایک ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یار تو کیوں پریشان ہے؟ کہہ رہا ہے یار ایک نیکی کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا لے کر آ، کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ ساروں کے پاس گیا، کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی دیتا نہیں ہے۔ کہنے لگا یار چلو میرے پاس تو ہے یہ کہ تو لے جا، تو جنت جانا یار، اور مجھے تو بڑی چاہیے اور تجھے صرف ایک چاہیے، چلو یہ لے ایک نیکی پکڑ تو جا، تو جنت کے مزے لے اٹھنا، میں جانوں اور میرا مالک جانے۔ وہ بھاگا خوشی، اسے پتا چل گیا یار مجھے نیکی مل گئی، اب تو جنت کے اندر جانا ہے، جہنم ٹل گئی، دوزخ ٹل گیا، اب تو جنت میں جانا ہے۔ مالک کی بارگاہ میں پہنچا، مالک کی ایک نیکی۔ مالک نے فرمایا نیکی بعد میں دکھانا، وہ پہلے وہ بندہ لے کے آ، پہلے وہ لے کے آ جس نے تجھے ایک نیکی، وہ بھاگے گا اس پر، یا تو بھی آ، رب تجھے بلا رہا ہے، رب تجھے بلا رہا ہے۔ مالک نے فرمایا اس نے تجھے نیکی دی ہے؟ ہاں مالک، یا اللہ اس کی نے نیکی دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا گا جا، تجھے تو نیکیوں کی وجہ سے اصول کے مطابق بخش دیا، اور اسے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ کیوں؟ اسے بھی سخاوت کے لیے بخش دیا ہم نے، تیرے دل میں خوشی داخل کی، ہم نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ اب دونوں جاؤ، کہاں پہنچ جاؤ جی؟ جنت میں پہنچ جاؤ، تو وہ اس کا ہاتھ پکڑے گا، اسے بھی جنت۔ آج اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقدمے رکھ دو، آج سچی سچی توبہ کر لو۔ یقین جانیں تم سچی سچی توبہ کرو گے نا، گناہ مٹنا وہ تو ہے ہی ہے۔ رب نے فرمایا کہ جو سچی توبہ کر لے گا، جتنے گناہ ہیں اس کے بدلے میں نیکی عطا کر دوں گا تم لوگوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات۔ فرمایا کہ جو سچی توبہ کرے گا نا، سچی پکی توبہ کرے گا، رب فرماتا ہے ہم اتنے کریم ہیں۔ وہ شیطان نے کہا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں شیطان کا سجدہ کر تو اکڑ گیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ رب نے فرمایا انک رجیم، نکل جا، تو رجیم ہے، تو لعنتی ہے، تو ذلیل ہے، تیری عبادت ضائع۔ اللہ نے ساری عبادت ضائع کر دی اس کی۔ اب نہ جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے، مڑ مڑ کے آدم کو دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے آدم کو دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے آدم کو دیکھتا ہے۔ رب نے پیچھے بلوا لیا، ادھر آ، واپس آیا۔ اب جب واپس آیا نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ کہلا میں مڑ مڑ کے آدم علیہ السلام کو دیکھتا ہوں، اس وجہ سے میں ذلیل ہوا، اس کی وجہ سے میں تیری بارگاہ سے کیا ہو گیا؟ نکالا گیا، اس کی وجہ سے میری عبادت ضائع ہوگی، اس کی وجہ سے جتنے مراتب تھے سارے ختم ہو گئے۔ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں آدم کی اولاد سے بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا اس سے۔
رب نے فرمایا تو کیا انتقام لے گا؟ میں اس کے اپنے پیچھے لگا لوں گا، اس سے گناہ کرواؤں گا، اس سے نافرمانیاں کرواؤں گا اور اس سے گناہوں کے دلدل میں دھنسا کے رکھ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ان کا قیامت والے دن حساب کرے گا، ان کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی اور اچھائیاں کم ہو جائیں گی، تو ان کو جہنم میں پھینکے گا، میرا انتقام پورا ہو جائے گا۔ تو رب نے کیا فرمایا سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے پیچھے لگ جائیں گے، یہ تیرے پیچھے پڑ جائیں گے، میری نافرمانی کر لیں گے، لیکن مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ساری زندگی تیرے پیچھے لگ جائیں، لیکن آخر وقت کے اندر مسجد میں آ کر اپنی آنکھ سے ایک آنسو بہا کر توبہ کر لے، رب فرماتا ہے میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا ان کے، پچھلے سارے گناہ کیا کر دوں گا؟ شرط کیا کہ میری بارگاہ میں جب وہ آ جائے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ بندے کو نوازے، جب سارے معاملات اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیں تو اللہ تبارک تعالیٰ تیرا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العالمین تیری مدد کرے گا۔